ایک تو یہ فائدہ اس کا ہو گیا، اور دوسرا جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان بھی کیا ہے کہ نماز کے پڑھنے سے بندے کے جو گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان سے بچانے کا ذریعہ بھی یہ نماز ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اس لیے جو نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یعنی قرآن خود کہتا ہے کہ نماز آپ کو بے حیائی، برائی، گناہوں، بد عملی، بد کرداری سے بچاتی ہے۔ یعنی سب سے بڑا اس کا فائدہ تو یہ ہو گیا کہ نماز آپ کو برے رستے پہ جانے سے بچائے، روکتی ہے، گناہ سے روکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹیمپٹیشنز بہت ہیں، گناہ کے مواقع بہت ہیں، گناہ کی بڑی فراوانی ہے، اس سے بچا کیسے جائے؟ تو جو سب سے جو بنیادی اس میں ہتھیار ہے، وہ آپ کی جو اسپریچول اینٹی بایوٹک ہے، وہ ہے نماز، وہ ہے صلاح۔ یہ نماز آپ کو گناہ سے، برائی سے، بد عملی سے، بد کرداری سے، شیطان کے وساوس سے بچائے گی، آپ کا تحفظ کرے گی، آپ کا ڈیفینس کرے گی، آپ گناہ سے بچے رہیں گے۔ لیکن اگر بتقاضۂ بشریت ایز اے ہیومن، بیکاز وی آر ہیومن، وی آر ویک، وی ہیو شارٹ کمنگز، کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، کوتاہی، ہم انسان ہیں، اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے گا تو گناہ کے بعد نماز ہمیں دوبارہ واپس بھی لے آئے گی، آئندہ کے لیے گناہ سے بچائے گی، اور اس گناہ کی معافی کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھی ہے۔ کسی نوجوان کے بارے میں شکایت کی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ دیکھیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اللہ اکبر، غلطیاں بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے گناہوں سے روک دے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ دن ہی گزرے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ ایسا سچا تائب ہوا کہ پھر وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا تھا۔ یعنی ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی یہی صورتحال ہو نا تو ہم یہ کوشش نہیں کریں گے کہ وہ مطلب گناہ چھوڑ دے۔ ہمارا رویہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے علامہ صاحب، ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے یہ گناہ، ادھر تو یہ تھا نا بھی یہ نماز بھی پڑھا ہے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، اور کوشش یہ تھی کہ نماز پڑھتا رہے گناہ چھوڑ دے۔ ہمارے یہاں رویہ ایسا ہوتا ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے یہ کام بھی کرتا ہے، یعنی اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھی نماز چھوڑ دے، اور یہ گناہ کرتا ہے اور نماز بھی پڑھے، نماز چھوڑ۔ اور پھر ایسا بدقسمتی سے ایسا ماحول بعض اوقات بن جاتا ہے کہ آدمی وہ آہستہ آہستہ تانے سنتے سنتے بھئی بڑا مولوی بنتا ہے اور ساتھ یہ کام بھی کر رہا ہے، بڑی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اندر سے تیرا یہ حال ہے، تو ہوتا ہی ہے کہ انسان وہ تانے برداشت کرتے کرتے وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے بجائے اس کے کہ گناہوں کو چھوڑے۔ تو ایسا ماحول میسر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی نماز پڑھتے ساتھ اگر اس میں کچھ کوتاہی بھی ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ نماز کو ہی چھوڑ دے، بلکہ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ جسے اللہ نے اتنی ہدایت دی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، وہ اتنی مستقل ہو جائے اور اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ اس کی برکت سے اس کے گناہ اور کمیاں اور اس کی شارٹ کمنگز وہ ختم ہوتی رہیں۔ صحیح۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ غفلت کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ انسان جو بھی غلطی کرتا ہے نا شاہ صاحب، گناہ کرتا ہے، وہ غفلت کی وجہ سے کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ شیطان اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، صحیح ہے، اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک بندہ مومن کو وہ غفلت کا جو پردہ اس پر ڈل چکا ہوتا ہے نا، اس سے دور کر کے اسے واپس اللہ کی چوکھٹ پہ لے آتی۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے اس پر وہ حضرت ابن عساکر کے حوالے سے ایک روایت بھی ذکر کی تھی، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ذکر بھی کیا نا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ اکبر۔ تو یہ غفلت کا علاج بھی ہے۔ میں ایک حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا مفہوم کچھ اس طرح کہ بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوتے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے سے ایک گناہ ہو گیا، ایک غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کی زندگیاں بھی کتنی پاکیزہ تھیں، سبحان اللہ، کہ یعنی اگر کوئی ان سے غلطی، کوئی شارٹ کمنگز اگر ان میں ہوتی بھی تو وہ جا کے بربلا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا اظہار کر دیتے، حضور کو جا کے عرض کرتے تھے حضور میرے سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے، مجھ سے یہ معاملہ جو ہے وہ سرزد ہو گیا ہے، اور ہم تو آج بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتے۔
تو وہ صحابہ کی زندگی علامہ صاحب کتنی پاکیزہ تھیں کہ اگر کوئی معاملہ ہو بھی جاتا حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دیتے یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس حوالے سے اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں. جب انہوں نے اپنے گناہ کا آ کے اظہار بھی کیا، اس کا اقرار بھی کر لیا، اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر لیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں اس حوالے سے اللہ کے حکم کا منتظر ہوں اور انتظار کر رہا ہوں. اتنے میں سیدنا جبریل علیہ السلام یہ آیا بینہ لے کے نازل ہو جاتے ہیں، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. سبحان اللہ. یعنی جس میں 5 نمازوں کے ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، سبحان. اس طرف متوجہ کیا گیا کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. نمازیں 5 نمازوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ 5 نمازیں ادا کرو، اور ساتھ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. سبحان. کیوں؟ فرمایا تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اللہ. تمہارے اچھے کام تمہارے برے کاموں کو ختم کر دیتے ہیں. تمہارے نیک کاموں کی وجہ سے تمہارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری ساری امت کے لیے ہے. اللہ. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا سرز ہو جائے، جو ہی اس کا ادراک ہو فوراً کوئی نیک کام کرنا چاہیے، فوراً کوئی نیکی کرنی چاہیے، بے شک. فوراً کوئی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے، فوراً کوئی اچھائی اور خیر اور برکت والا کام ڈھونڈ کے کرنا چاہیے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. سبحان. اس لیے کہ جو حسنات ہیں وہ سیئات کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی. نیکیاں گناہوں اور برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نماز جو ہے وہ غفلت سے نکال بچاتی بھی ہے اور غفلت کے گناہوں کی اندھیروں سے بخشش کا بچاتی ہے. سبب بھی ہے. صحیح. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ باہر آپ تشریف لائے. مسند امام محمد بن حنبل کی روایت ہے، اور ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے سرکار نے اس کو ہلایا، پتے گرے خشک. مثال دی ایگزامپلز کے ذریعے. سرکار کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ مثالوں کے ذریعے ہمیشہ یاد رہتی ہے، کبھی بولتی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھا یہ پتے کس طرح زمین پر گرے ہیں؟ کیا کہا ہم نے دیکھا. فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ مومن اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں جی، کیا انداز تھے. تو یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اور غفلت کا علاج بھی ہے. رزق کے اندر برکت اس سے ہوتی ہے. یہ فوائد ہیں سارے. فوائد ہیں سارے. پھر اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. حکم بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یعنی صبر اور صلاۃ سے استعانت حاصل کرو ایمان والو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. یعنی مدد تو مشکل میں مانگی جاتی ہے. تو یہ بتا دیا کہ جب مشکل ہو، تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو، پریشانی میں سکون کی ضرورت ہو، دکھ اور تکلیف میں راحت کی ضرورت ہو، اللہ، کسی ساتھی اور غمخوار کی ضرورت ہو، روح تڑپ رہی ہو، ذہن پریشانی کی وجہ سے جل رہا ہو، آنکھیں چھم چھم برسات کی طرح تکلیف اور دکھ اور پریشانی کی وجہ سے آنسو کی برسات کی جو کیفیت میں ہوں، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نماز سے مدد مانگو، دل کو سکون ملے گا، اور پھر شاہ صاحب حضرت اللہ کے قرب کا احساس ہوگا. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر کوئی پریشانی جب بھی لاحق ہوتی نا، طبیعت بے چین ہوتی، پریشان ہوتی، تو میرے آقا کریم علیہ السلام فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے. اللہ اکبر. فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے. صحیح. جی. اور پھر بے چین جو دل ہیں ان کو سکون کی دولت اس عمل سے نصیب ہوتی ہے، اور ہے بھی فرض ہے ہر حال میں ادا کرنا. کسی صورت میں اس سے چھٹکارا نہیں ہے، بخشش نہیں ہے اس کی. یہ تو لازمی ادا کرنا ہے. تو اس کے بہت سے فوائد، یہ تو فوائد ہو گئے. اللہ اکبر. اور پھر بزرگان دین نے قرآن مجید، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ بھی اسے قائم کرو. اقامت جو صلاۃ ہے، نماز ہے، نماز کا جو قائم کرنا ہے، وہ قائم کرنے سے بھی یہی مراد مفسرین کرام نے یہی لی کہ اس کے جو حقوق ہیں، شرائط ہیں، آداب ہیں، بندہ ان کو پیش نظر رکھے اور اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو سامنے رکھ کر اسے ادا کرے. اب یہ ہمارے لیے
ہمیں اس کی برکات جو نصیب ہوں گی، اس کے فوائد جو ظاہری بات وہ تبھی ہمیں ملیں گے جب ہم ان کے آداب کا خیال رکھیں، آداب کا خیال رکھیں، صحیح، حقوق، ان کی شرائط، ان چیزوں کو جب ہم پیش نظر رکھیں گے تو تب جو ہے ہمیں اس کا جو ہے وہ اجر اور جو ثواب ہے وہ ملے گا۔ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں شیخ عبد الواحد لاہوری، ان کی ایک بات پڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ کسی عالم سے نا انہوں نے سوال کیا، ان کا حضرت یہ فرمائیں کیا جنت میں بھی نماز ہوگی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، نماز ہوگی جنت میں؟ دیکھیں جی کیسے پاکیزہ لوگ تھے اور کیسا پاکیزہ خیال تھا، اللہ اکبر، جنت میں نماز ہوگی؟ کیا بات ہے، وہ فرمانے لگے کہ حضرت یہ وہ تو دارالجزا ہے، یہ دارالعمل ہے، رب نے اس دنیا میں فرض کیا ہے ہم پر عمل اس دنیا میں عمل، کرو، اس اس میں کا جزا بدلہ بدلہ وہاں ملے گا۔ وہ تو وہاں تو جنت کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، وہ تو جزا ملے گی، وہاں عمل کی دنیا تو نہیں ہے وہ۔ تو وہ رونے لگ گئے، اللہ، سرد آہ کھینچی اور رونا شروع ہو گئے، اور روتے ہوئے کہنے لگے پھر مزہ کیسے آئے گا جب نماز ہی نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، یعنی نا اس عمل کے ساتھ کتنی یعنی یہ محبت ہے اور یہ شوق ہے اور یہ نماز کی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، ہم جب جنت کی باری آتی ہے وہ دودھ کی نہروں کا سوچتے ہیں، شہد کی نہروں کا سوچتے ہیں، حور و غلمان کی بات جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے، تو اللہ والے سوچتے ہیں کہ سبحان اللہ جنت میں جو ہے وہ نماز بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں، حضرت انس کے شاگرد ہیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ جب بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے تھے نا، سلام کرتے، شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے ان کے، تو پھر انہوں نے آ کے کہنا سب سے پہلے کہ اپنا ہاتھ باہر نکالیں، سلام کرتے، پھر ہاتھ باہر کہتے جی اپنا ہاتھ باہر نکالیں، پھر آپ اپنی چادر سے یا وہ ہاتھ باہر نکالتے تو وہ مصافحہ بھی کرتے، اسے چومتے بھی تھے، ہمیشہ ان کا یہ معمول تھا۔ اور وہ کہتے تھے میں اس ہاتھ کو اس لیے چومتا ہوں کہ ان ہاتھوں نے رسول کریم کے ہاتھوں کو مس کیا ہے، سبحان اللہ، انہیں نسبت ہے مدینے کے تاجدار کے مبارک ہاتھوں سے۔ محبت کا انداز اہل محبت کا، صحابہ کرام کا، اور پھر تابعین میں، تبع تابعین میں، اور پھر آج تک امت کے اولیاء صلحاء میں طریقے چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاگرد ہیں حضرت انس کے، ان کا جب انتقال ہوا تو کسی جو لوگ ان کو دفن کر رہے تھے تو کہنے لگے ان کی لحد میں جو اینٹیں ہم رکھ رہے تھے تو بند کر دی، تو ایک اینٹ نیچے گر گئی، صحیح، اور فرماتے ہیں ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو اینٹ نیچے گر گئی چلو باقی 2-4 اینٹیں اور نکالتے ہیں، اور وہ اینٹ بھی باہر نکال کے اور دوبارہ صحیح کر کے قبر کو بند کرتے ہیں۔ تو وہ جو اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے وہ کچھ اینٹیں اور قبر کی کھولیں تو ہم نے یکدم دیکھا تو وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کام نے جلدی جلدی اس قبر کو درست کیا، اسے بند کیا، اور پھر ان کے گھر پہنچے، ان کی بیٹی سے جا کر پوچھا کہ کون سا ایسا عمل تھا تمہارے والد کا کہ آج قبر میں ہم نے حضرت ثابت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے سبحان اللہ، بعد تدفین؟ تو ان کی بیٹی کہنے لگیں کہ ساری زندگی میرے بابا یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو ثابت البنانی کو ضرور یہ توفیق عطا کر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی ہم دنیا میں بھی اس سے پریشان ہیں، اللہ، ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا جا کہ یار نماز پڑھنی پڑے گی، وضو کرنا پڑے گا، صبح اٹھنا پڑے گا، فجر ادا کرنی پڑے گی، کام کے دوران اپنے لنچ ٹائم میں، وقفے میں، بریک ٹائم میں نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا، پھر نماز مغرب ہے، پھر نماز عشاء ادا کرنی پڑے گی، رہتا ہے نا یہ جو ادا کرنے والے ان میں بھی یہ خلجان رہتا ہے۔ تو اللہ والے دیکھیں وہ اس پریشانی میں کہ مرنے کے بعد کیسے نماز پڑھیں گے، انہیں جنت میں بھی یہ فکر ہے کہ جنت میں نماز کس طرح ادا کریں گے، اور قبر میں بھی وہ نماز پڑھنے کا جہاں پہ وہ ایک ڈیوٹی نہیں رہی اب اس کو ادا کرنا واجب اور ضروری نہیں رہا، اور وہاں پہ بھی وہ ان کا یہ شوق ہے اللہ، وہ کہ جو ہے نا وہ مجھے نماز جو ہے وہاں پہ بھی پڑھنے کی اجازت مل جائے اور میں قبر میں بھی اور جنت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے ادا کرتا رہوں۔ اور شاہ صاحب میں یہاں یہ بھی ایک بات، ایک بڑا مشہور واقعہ ہم اکثر ہمارے ناظرین بھی اس کو سنتے ہیں اور مختلف اہل علم سے، علماء سے یہ بات انہوں نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں نا حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ٹھیک رضی اللہ تعالیٰ جو وضو کرواتے، نالین اٹھاتے اور خدمت کے لیے، کچھ صحابہ کرام جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، خدمت گزار تھے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار کے نالین اٹھاتے تھے، سبحان اللہ، مجلس میں بیٹھنا، حضور کریم علیہ السلام کے نالین اتارنا، پھر سنبھال کر آستین کے اندر رکھنا۔ اللہ، بعض روایات میں ہے کہ چمڑے کا ایک تھیلا تھا، وہ سرکار کے نالین مبارک کو چمڑے کے اس تھیلے میں رکھتے اور پھر سینے کے ساتھ لگا کے اس طرح بیٹھ جاتے۔ کیا محبت والے لوگ تھے، یعنی ہر اس شے کا ادب کرنا جس کی نسبت سرکار کی ذات سے۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی وہ بھی شادی بھی نہیں کی اسی وجہ سے، ان کا شادی کر لوں گا تو گھر بار کی مصروفیت بڑھ جائے گی، کہیں خدمت میں کمی اور کوتاہی نہ ہو، تو میں چاہتا ہوں جو وقت ہے زندگی سرکار کے قدموں میں گزرے۔ اللہ، ہاں جی، تو وہ دریائے رحمت جوش میں آیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پہ سل ربیہ، واہ واہ، مانگ۔ اور شارح مسلم امام نووی کہتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل نی، مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ، واہ واہ، مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہاتھ باندھ کے انہوں نے ایک ہی بات عرض کی، ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں چاہیے۔ آقا اگر آج دریائے رحمت جوش پر ہے تو ربیہ کا ایک ہی سوال ہے، جس طرح آج دنیا میں وضو کروا رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، کل جنت میں بھی یہی خدمت کرتا ہوں۔ اسألک مرافقتک فی فی الجنہ، الجنہ، یا رسول اللہ آپ کو مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، اور جنت میں مانگتا ہوں۔ کیا بات ہے، آپ کو مانگتا ہوں، آپ سے آپ مانگتا ہوں، سے مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں۔ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے تجھی کو مانگ کر، تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری ساری کائنات۔ اللہ اکبر، مجھ سا کوئی گدھا نہیں اور تجھ سا کوئی سخی سخی نہیں۔ نہیں۔ سبحان اللہ، اچھا جب یہ بات انہوں نے عرض کی نا، اللہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بھی کچھ مانگ، بھئی یہ تو تجھے ہو گیا تھا، اور بھی کچھ مانگ، کہ جی اور نہیں کچھ مانگنا بھائی یہی کافی ہے۔ واہ واہ، ایک بات اس موقع پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، سرکار نے انہیں شاہ سے پتہ ہے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ جنت کے اندر میرا قرب تجھے نصیب رہے تو پھر ربیہ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر، زیادہ سجدے کرنے پڑے، زیادہ سجدے کر۔ یہ سجدے کرنے والے لوگوں کو یہ قرب نصیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج بدقسمتی سے ہمیں شاہ صاحب ہمارے معاشرے میں ایک سسٹم ایسا بن گیا کہ ہمیں کوئی کہے نا کہ بھئی یہ پریشانی ہے، مشکل ہے، تو اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ، یہ نوافل پڑھ، نماز حاجت پڑھ، یہ نماز نوافل پڑھ، خدا سے سوال کر، ہم بھی تیرے لیے دعا کرتے ہیں، تو بھی اللہ کی چوکھٹ پر آ کر اس سے مانگ۔ اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ جمعرات کی رات کو فلاں قبرستان میں جا کر فلاں قبر کے اندر یہ چیز دبانی ہے، وہاں الٹا لٹک کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کے لیے تیار ہے، اس کے لیے تیار بھی ہوں گے، کہیں گے اس شخص نے پتے کی بات بتائی۔ صحیح پتے کی بات کیا وہ، پھر وہ اس کی برکت ہے حضرت ایک، ہاں میں آپ کو صحیح کروں، وہ جو الٹا وہ پھر پوری زندگی کے لیے الٹے لٹک جاتے ہیں، وہ سارا نظام ہی الٹا ہو وہ جاتا پوری زندگی کے لیے الٹے لٹک جاتے ہیں، ان کا پھر کام ہم نے کبھی بنتا ہوا اور سیدھا ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ سچا راہ محمد والا باہو جیں وچ رب لبھی وے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی ہم پچھلی دفعہ بھی بات ان کا ذکر خیر ہم نے کیا، سچا راہ محمد والا باہو جیں وچ رب لبھی وے ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر نہ خدا ملتا ہے، نہ خدا کی معرفت ملتی ہے، نہ مدینے والا ملتا ہے، نہ مدینے والے کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اس میں علامہ صاحب ایک اور بات بڑی الارمنگ ہے، جی، وہ یہ ہے کہ نہ صرف نماز کو نہ ادا کرنا معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے، یعنی نہ صرف بے نمازی کو قبول کر لیا گیا ہے، اور یہ جو دس ایکٹ آف سن، یہ جو گناہ کا عمل ہے، یہ قابل قبول بن گیا ہے، بلکہ مذہبی حلقوں میں، یعنی عام لوگوں کی بات تو ہے، مذہبی حلقوں میں بھی اس کو نماز کو نہ ادا کرنا قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس میں بڑی بڑی ڈھینگیں ماری جاتی ہیں کہ بھئی یہ نماز پڑھنا مولوی لوگوں کا، صوفی لوگوں، ان لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، ایک تو ادا نہ کرنا، ایک مذاق اڑانا۔ ہاں جی، اس میں یعنی اس کو ایک ایکسیپٹیبل کر لیا گیا، قابل قبول سمجھ لیا گیا، دوسرا اس کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ نماز کو نہ ادا کرنے میں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑی وہ سمجھتے ہیں بڑا کمال کر دیا نماز نہ پڑھ کے۔ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ
اپنی چوکھٹ پر پیشانیاں رکھ سبحان اللہ. تسبیحات کہنے کی، ذکر کرنے کی اللہ توفیق کوئی عطا بادشاہ، کوئی وزیر اعظم، کوئی دنیا دار، کوئی بڑا صنعت کار، کوئی بڑا جاگیردار، کوئی بڑا سیاستدان اور روپے پیسے والا کسی کو اپنے گھر میں بلا کے، اپنی بارگاہ میں بلا کے نواز دے تو دنیا والے کہیں گے دیکھو کتنا خوش قسمت آدمی، اسے بادشاہ نے بلایا، وزیر اعظم نے بلایا، صحیح. ہیں جی، اسے فلاں بڑے نے بلایا، تو وہ کتنا خوش قسمت ہے جسے ساری کائنات کا خالق اور مالک، ساری کائنات، رب العالمین جو ہے ساری کائنات کا بادشاہ ہے. ہاں جی، جب وہ قیامت کا دنوں کو پوچھے کدھر گئے ساری دنیا کے جو اپنے آپ کے بادشاہ تھے، للہ الواحد القہار، اللہ اکبر، لمن الملک اليوم، اللہ. آج یہ ملک کس کا ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ اس وقت کوئی نہیں کہے گا میں بادشاہ ہوں، میں بڑا ہوں، میں صنعت کار ہوں، میں وزیر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، نہیں کوئی نہیں بولے گا اس وقت. للہ الواحد القہار، اس دن بادشاہی صرف اسی ذات کی ہے، مالک الملک کی ہوگی. تو کتنا خوش قسمت بندہ ہے جسے مالک اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما. کتنا خوش قسمت ہے جسے رب العالمین اپنی بارگاہ میں اپنی ملاقات کا شرف عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. شاہ صاحب، بخاری اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث کے اندر ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ٹھیک، جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا. ٹھیک، اس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. صحیح. سوانیزے پر سورج، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، پسینے میں ہر بندہ شرابور ہے، اور اس میں خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. ان میں ایک سبحان اللہ. نوجوان وہ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، سبحان اللہ. اٹیچ رہتا ہے. یعنی وہ نوجوان جس کا دل عبادت میں مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. سائے میں ہوگا. اس انتظار میں ایک نماز پڑھی، پھر دل اس کا مسجد کی طرف ہی ہے کہ کب دوبارہ اذان آئے، ہو اذان، اور میں پھر اللہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوں. یعنی مسجد کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، فرمایا ایسے شخص کو، ایسے نوجوان کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا. ناظرین، یہیں سے ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد اپنی بات کو دوبارہ شروع کریں گے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ شریک محفل رہیں گے.